ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے دیے ہوئے 7 موضوعات پر آؤں، ایک تجربہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ پچھلے رمضان میں نے پورے ملک سے 60 گریجویٹس کا انتخاب کیا، بلکہ میرے شاگردوں کی ایک ٹیم تھی، انہوں نے 300-400 لوگوں کو سوشل میڈیا سے اکٹھا کیا، پھر اس کو شارٹ لسٹ کر کے 60 لوگ منتخب کیے۔ اور یہ مختلف فیکلٹیز کے لوگ ہیں، کوئی فورن منسٹری کا، فورن افیئرس کا ہے، کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، کوئی اسلامی یونیورسٹی کا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے۔ تو وہ 1 مہینہ دن اور رات ہمارے ساتھ رہے۔ تو اسلام آباد میں ہمارا ایک مرکز ہے، وہ جس کو آپ آج کل جامعہ تفہیم القرآن کا نام آپ نے دیا ہے، وش کے نام سے، تو وہاں یہ پروگرام ہوا۔ تو ہم نے پروگرام شروع کیا تھا 25 شعبان کو، اور اس کا اختتام ہوا 27 رمضان کو۔ تو میں نے پہلے 5-6 دن کیا یہ، اور یہ روزانہ ہم 8 سے 10 گھنٹے پڑھاتے تھے، وہیں رہتے تھے، وہیں کھاتے تھے۔ تو ہم نے ایک باضابطہ پروگرام بنایا، اس پر ہم نے کوئی 30 لاکھ روپے خرچ کی۔ ہر لڑکے کو ہم نے 2-4 ہزار روپے کی کتابیں دی۔ تو پہلے 6-7 دن میں نے تمہیدی لیکچر دیے۔ اچھا، اس کے بعد پھر الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنت والناس تک پورے قرآن کا دورہ کرایا ان کو۔ تو یہ آپ لوگ چونکہ مدرسین ہیں، تو میں بات کہنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ وہ کتابی شکل میں نے کچھ نوٹس ان کو دے دیے تھے، لیکن اس کو بہتر کر کے شائع کرنا ہے۔ اچھا دیکھیے، اب آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں، یہ جو تمہیدی لیکچرز ہیں، اس میں ہم نے آغاز کہاں سے کیا، اور آپ کی ضرورت ہے یہ۔ اور وہ کتاب اگر جب آ جائے گی تو آپ دیکھ لیجئے۔ ہم نے آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کی ایونٹس ان کو پڑھائے۔ حضرت آدم کا زمانہ تقریباً 4500 قبل مسیح، پھر حضرت ادریس کا زمانہ، پھر حضرت نوح کا زمانہ، پھر حضرت ابراہیم، ان کے بعد حضرت اسماعیل اور اسحاق، پھر ان کے بعد حضرت یعقوب کا زمانہ، پھر حضرت یوسف کا زمانہ، پھر حضرت موسیٰ اور ہارون کا زمانہ، پھر حضرت داؤد و سلیمان کا زمانہ، پھر حضرت یسع اور یونس اور ان کا زمانہ، اور ان سے پہلے پھر حضرت ایوب اور ذوالکفل کا زمانہ، اور پھر آخر میں حضرت زکریا اور ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام، اور اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پورے 600 سال کی تاریخ ہے۔ اس کے بعد ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ادوار پڑھائے، اور یہ بتایا کہ کون سا حصہ کب نازل ہوا، ترتیب نزولی کیا ہے، اور اس کا سیرت النبی سے باہمی تعلق کیا ہے۔ ہم نے کہا کہ ہجرت کے بعد سورہ تغابن اور حج نازل ہوئی، 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی، اس پر تبصرہ سورۃ الانفال میں آیا، 3 ہجری میں احد ہوئی، اس پر تبصرہ سورہ آل عمران میں ہے، 4 میں بنی نذیر کی جلاوطنی ہوئی، اس پر تبصرہ سورۃ الحشر میں ہے،
5 میں احزاب ہوئی تو وہ سورۃ الاحزاب میں اس کا تذکرہ ہے. 6 میں صلح حدیبیہ ہوئی، بیعت رضوان ہوئی، اس کا تذکرہ سورۃ الفتح میں ہے. خیبر 7 محرم 7 ہجری میں ہوئی، وہ آپ کو سورہ جمعہ میں اس کا مضمون ملے گا. 8 میں فتح مکہ ہوئی. فتح مکہ سے پہلے کون سی صورتیں نازل ہوئیں، فتح مکہ کے بعد کیا ہوئیں. 9 میں عام الوفود ہے، اس میں پھر سورۃ الحجرات نازل ہوئی. آخری سال 10 ہجری میں سورۃ البینہ اور پھر سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ نازل ہوئی. تو پہلے آپ کے دماغ میں ٹائم لائن ہونی چاہیے کہ یہ حضرت آدم ہے، یہ حضرت ابراہیم ہے، اس کے بعد یہ ہیں، اس کے بعد یہ ہیں، اس کے بعد یہ. اسی طرح اگر فرض کیجئے آپ ملکہ سبا کا قصہ پڑھ رہے ہیں تو وہ کب ہے، اصحاب الرس پڑھ رہے ہیں کنویں والے تو وہ کون سا زمانہ ہے، کون سا علاقہ ہے، عاد کہاں کے تھے، سمود کہاں کے تھے، شعیب علیہ السلام کا زمانہ کہاں ہے، مقام کہاں. اچھا حضرت موسیٰ کا قصہ تو بہت طویل تفصیلات کے ساتھ قرآن مجید میں 40-50 صورتوں میں آیا ہے. تو اس میں بھی 2 آپ کے سامنے چیزیں ہونی چاہیے کہ خروج سے پہلے کے کیا واقعات ہیں، خروج کے بعد کے کیا واقعات ہیں، یعنی بیفور ایکسوڈس اینڈ آفٹر ایکسوڈس. تو جب تک آپ کے ذہن میں ٹائم لائن نہیں ہوگی، یہ اصول سمجھ لیجئے قرآن مجید سمجھ میں نہیں آئے گا. تو میں نے جب 1975 میں سب سے پہلی مرتبہ میں نے تفہیم القرآن کی 6 جلدی پڑھی تو اللہ کا دیکھیے کرم یہ ہوا مجھ پر، میں کچھ نہیں جانتا تھا، قرآن کی الف بھی نہیں جانتا تھا، حالانکہ ہم پیروں کے گھرانے سے تھے. ہمارے تایا نے مجھے وحدت الوجود پڑھایا لیکن قرآن نہیں پڑھایا، احادیث نہیں پڑھائیں. بہرحال تو اسی زمانے میں نے کچھ نقشے سیرت کے بنا لیے. اسی زمانے میں نے ٹائم لائن کی بہت ساری چیزیں بناتا رہا. اور پھر اس کے بعد 75 سے اب تک کوئی 50 سال ہونے والے ہیں، اس میں مسلسل اضافے کرتا جا رہا ہوں. جیسے جیسے مطالعہ کرتا ہوں میرا علم بڑھتا ہے. آج بھی ایوری ڈے میں اس میں کچھ نہ کچھ اضافہ کرتا رہتا ہوں. تو یہ ایک آپ کی ضرورت ہے ٹائم لائن. یعنی قرآن مجید آپ کا ذاتی نسخہ ہے نا، یہ قرآن ہے، کسی کو مت دیجیے. یہ آپ کا نسخہ ہے، بیوی کو مت دیجیے، بچوں کو نہیں دیجیے، بیٹے کو بیٹی کو. آپ کا نام ہے، آپ اس پہ لکھتے جائیے. اور اس سے پہلے 1-2 صفحے آپ لگا کے ٹائم لائن لکھ لیجیے. اس پہ اٹیچ کر لیجئے. یہ قرآن ہے تو اس پہ یہ کاغذ لگا لیجئے، ان کا یہ زمانہ ہے، اس کے بعد یہ ہے، اس کے بعد یہ ہے، اس کے بعد یہ ہے. تو پھر آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو آپ کو چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. اچھا دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں تجربے کی، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی 14 سال یہاں عربوں کے ساتھ رہنے کا موقع عطا فرمایا. بحرین میں، کویت میں اور سعودی عرب میں تقریباً 10 سال رہا میں. تو ایک بڑی سعادت مجھے حاصل ہوئی. میں مغرب سے لے کے عشاء تک مسجد ہی میں بیٹھتا تھا، گھر نہیں جاتا تھا. اور اس دوران میں بآواز بلند 3 پارے پڑھتا تھا. اچھا آپ جانتے ہیں کہ ہر سال آتا ہوں میں اور 10-15 دن مدینے میں گزارتا ہوں. میں کوئی اور کام نہیں کرتا اس میں سوائے تلاوت کی، کوئی اور کام نہیں کرتا مدینے میں. آتے جاتے ہوئے درود شریف پڑھتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، یا اللہ معاف کر دے معاف کر دے، باقی تلاوت کرتا ہوں. تو یہ جو شروع سے آخر تک بار بار پڑھنا یہ ایک اہم چیز ہے مدرس کے لیے. اور پورا نقشہ آپ کے سامنے آ جائے. آپ 50 سال سے پڑھ رہے ہیں اور یعنی مسلسل پڑھ رہے ہیں، عربی بھی آتی ہے، سمجھتے بھی ہیں. اچھا اس میں کرنا یہ ہے آپ کو اپنے قرآن میں کراس ریفرنس لکھنا ہے. کراس ریفرنس کا مطلب یہ ہوتا ہے اب ایک مضمون یہاں آ گیا،
یہی مضمون کہیں دوسری جگہ آیا ہے تو آپ وہاں لکھیں گے سی سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ میں لکھیں گے سی سورۃ الانفال، وہاں کا ریفرنس یہاں دے دیا، یہاں کا ریفرنس وہاں دے دیا، کیونکہ کراس ریفرنس کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کو سنیے، میں وہ ٹیکنیکل زبان مولویوں کی اور علماء کی زبان میں استعمال نہیں کرنا چاہتا، وہ کہتے ہیں اس کو تفسیر القرآن بالقرآن۔ تفسیر کا پہلا اصول ہے قرآن کی تفسیر خود قرآن سے کی جائے۔ اس کو ہم، آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں، علماء سے آپ کے طبقے سے آپ کا تعلق نہیں ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کراس ریفرنس۔ جیسے ایک مثال دیتا ہوں، اچھا کبھی ایک جگہ بات مبہم ہوتی ہے، ایمبیگوس ہوتی ہے، دوسری جگہ وہ کھل جاتی ہے۔ ایک جگہ بات پوری نہیں ہوتی، آدھی بات ہوتی ہے، دوسری جگہ وہ بات پوری ہوتی ہے، تو وہ یہاں کا جو گیپ ہے اس کو وہاں سے لفظ لے کے یہاں فٹ کرنا پڑے گا آپ کو۔ سمجھ گئے بات؟ اچھا مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، آدم نے اللہ تعالیٰ سے کچھ کلمات سیکھے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات۔ اب یہ سورہ بقرہ کا مضمون ہے۔ یہ کیا کلمات سیکھے، کیا کلمات لیے، وہ ذکر وہاں سورہ آراف میں ہے۔ وہ کلمات ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو یہ پہلی آپ کو نصیحت ہو گئی کہ قرآن کا بیک گراؤنڈ، پس منظر، اور یہ آپ کو جاننا ضروری ہے۔ انبیاء کو سمجھنا اور سیرت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ قرآن پہلی کتاب نہیں ہے، آخری کتاب ہے۔ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی نہیں ہے، آخری نبی ہے۔ تو وہ بیک گراؤنڈ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، پھر قرآن سمجھ میں آئے گا۔ اب اس تمہید کے بعد پہلے مجھے حکم دیا گیا ہے موضوع کا انتخاب۔ تو موضوع کیا ہونا چاہیے؟ تو آپ کیجئے یہ کہ ایک موضوع پر درس تیار کیجئے، اگلے ہفتے ایک اور موضوع پہ کیجئے، اگلے ہفتے ایک اور میں تقریباً 1975 ہی سے درس دے رہا ہوں۔ یہ یعنی نصف صدی ہونے کو ہے کہ تعمیر و تشکیل و فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے، نصف صدی کا قصہ ہے، پل دو پل کی بات نہیں، حفیظ جالندھری کا مشہور شعر۔ تو میں اس زمانے میں کرتا یہ تھا، چونکہ میں اس زمانے میں کینیڈا میں تھا 1975 میں، تو وہاں ہم نے امریکہ میں پڑھتے رہے، جو چیز سیکھی کارڈز، ہم نے دیکھا کہ پروفیسر جو ہے کارڈز ہم نے بھی کارڈز خرید لیے کینیڈا میں۔ اب میں کرتا یہ تھا کہ ایک مضمون مجھے، سب سے پہلے میں نے ایک مضمون تیار کیا قرآن مجید۔ اب میں نے کیا کیا، قرآن پر جتنی آیات ہیں ان سب کو ایک کارڈ پہ لکھنا شروع کیا، ایک کارڈ پر ایک آیت، پھر دوسرے کارڈ پہ دوسری، تقریباً 100 آیات ہم نے جمع کر لی۔ پہلا درس بتا رہا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل قرآنا عربیا لعلکم، اچھا انا انزلنا علیکم کتابا فیہ ذکرکم، جتنی قرآن کی متعلق کا قرآن سے بات ہو رہی ہے نا، وہ آیات جمع کر لی۔ اس کے بعد کیا کیا، 50-60 کارڈ ہو گئے، وہ ہم نے پھیلا دیا زمین کے اوپر۔ اس کے بعد ہر آیت کو ایک عنوان دیا، یہاں کیا مضمون ہے، یہاں کیا مضمون ہے، یہاں کیا مضمون ہے، اس کو ترتیب دی۔ پہلا کارڈ یہ ہوگا، دوسرا کارڈ یہ ہوگا، تیسرا کارڈ یہ ہوگا، چوتھا کارڈ یہ ہوگا، ایک درس تیار ہو گیا۔ اسی طرح پھر ہم نے کہا کہ احادیث میں دیکھتے ہیں کہ قرآن کا کیا ذکر ہوا ہے، تو مشکات المصابیح کتاب لے لی، وہاں سے قرآن کا ایک چیپٹر لے لیا، وہاں سے حدیثیں لکھنی شروع کر دی۔ تو ہفتے میں ایک درس تیار ہونے لگا، سال کے بعد جو ہے 50 درس تیار ہو گئے، 40 درس تیار ہو گئے۔ تو پھر اس کے بعد ہوا کہ مطالعہ بڑھتا گیا،
اچھا پرانے کارڈز کو ہم نے دیکھا تو شرم آنے لگی کہ بھائی یہ تو ہم نے اناڑی کا کام ہے یہ تو، ٹھیک ہے نا. اب اس میں کیا کیا، دوسرے کارڈ ہم نے ٹھوسنے شروع کیے. جیسے جیسے پڑھتے گئے، جیسے جیسے مطالعہ ہوا تو اور کتاب پڑھ گئی، ایک نیا نقطہ مل گیا، وہ نوٹ کر لیا اس کو، اس میں اب کارڈز بڑے ہوتے گئے، وہ بنڈل بڑا ہوتا گیا اس کو. تو کبھی آپ میرے پاس آئیں تو شاید موجود ہوں وہ کارڈ کہیں موجود، تو اس طرح آپ دیکھیں گے کہ میرے پاس کوئی 100-200 بنڈل کارڈز کے وہ آج بھی شاید موجود ہوں. وہ 40 سال پرانے یا 30 سال پرانے کارڈز وہ موجود ہوں. اور کبھی ایسا ہوا کہ کارڈز غائب ہو گئے، پھر ہم نے پھر دوبارہ نئے سرے سے تیاری کی. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اب میں وہ اچھا کمپیوٹر میں ہمارا ٹائپسٹ ہے، ٹائپسٹ 40 سال میں بدلتے گئے، وہ ڈھونڈو بھائی وہ مضمون ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ مل نہیں رہی صاحب، فائل نہیں مل رہی، چلو اب دوبارہ تیاری کرتے ہیں. تو ایک ایک مضمون کی کو ہم نے 3-3 4-4 مرتبہ تیار کر لیا اس طرح. خیر صاحب، اب میں کچھ موضوعات آپ کو بتاتا ہوں. طاغوت تو یہ ایک اصطلاح ہے قرآن مجید کی، طاغوت. اچھا طاغوت، اس پر میری کتاب بھی آ رہی ہے طاغوت پر. مولانا مودودی نے 4 بنیادی اصطلاحات میں 4 کا ذکر کیا نا، لیکن دیباچے میں 5 کا ذکر کیا ہے انہوں نے. اور طاغوت کا پر مضمون نہیں لکھا، اگر ان کو وقت ملتا تو شاید طاغوت پر بھی لکھتے، لیکن میں نے وہ کام الحمدللہ وہ مکمل کر لیا. تو اب طاغوت جو ہے بہت اہم اصطلاح ہے قرآن کی. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ 2 کام دیتا ہے. سورہ نحل آیت نمبر 36، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر قوم کے اندر ایک رسول بھیجا، اور 2 پوائنٹس بتایا اس کو، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اللہ کی عبادت اور اطاعت کرو، طاغوت سے بچو، طاغوت سے بچو. 2 ہی پوائنٹس ہیں، اللہ کی عبادت اور اطاعت کرو، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. ہر رسول، ایک رسول نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، دنیا میں جتنے رسول آئے ہیں سب سے یہی کہا گیا. تو کتنی اہم اصطلاح ہے قرآن کی، کوئی درس ہی نہیں دیتا اس پر. قرآن چھپا ہوا ہے نا. مولانا مودودی کی یہ جو کتاب ہے 4 بنیادی اصطلاحیں، اس پہ بڑے اعتراض ہوئے. وحید الدین خان نے ایک پوری کتاب لکھ ماری، ابو الحسن علی ندوی کی شامت آئی تو انہوں نے بھی کتاب لکھ ماری. لیکن اس میں جو اعتراض کیا، دیباچے میں مولانا نے لکھا کہ 2 صدیوں کے بعد قرآن کا مفہوم چھپ گیا. اس جملے پہ اعتراض ہوا، یعنی یہ 1200 سال کے علماء پہ اعتراض کر رہے ہیں. مولانا موجود اس جملے کو پکڑ لیا، اس کو سارا زور کتاب پر بحث نہیں کی کہ یہ مطلب غلط ہے، یہ مطلب بیان، یہ نہیں کیا، دیباچے کے ایک ٹکڑے کے اوپر کتابیں لکھ ڈالی. اچھا جی اب سن لیجیے، تو طاغوت کا ایک مضمون ایسا ہے جس پر امت خاموش ہے. اچھا کتنا اہم مضمون ہے ذرا سوچ لیجیے آپ. اللہ کہتا ہے سورہ بقرہ آیت الکرسی کے بعد، آیت نمبر 256، پہلے آیت الکرسی 255 ہے، اللہ کا تعارف ہے، اس کے بعد اللہ کہتا ہے قد تبین الرشد من الغی. یہ رشد ہے، یہ غی ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ ہدایت ہے اور یہ غی ہے، یہ رشد ہے اور یہ بدماشی ہے. یہ قد، لیکن اس کو کھول دیا گیا بلیک اینڈ وائٹ، قد تبین الرشد من الغی، صحیح کو غلط سے الگ کر کے، نمایاں کر کے، چھانٹ کے آپ کو بتا دیا گیا ہے. قد تبین الرشد من الغی، اس کے بعد فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لائے گا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها،
یعنی ایمان لانے سے پہلے طاغوت کا انکار کرنا پڑے گا. اللہ پر ایمان پہلے لانا نہیں ہے، طاغوت کا پہلے انکار کرنا ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. سمجھ گئے بات آپ؟ تو اسی لیے ہمارے علماء ہندوستان میں یہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی برہمن مسلمان ہو جائے تو پہلے دن اس کو گائے کا گوشت کھلاؤ، گائے ذبح کرو اس کے سامنے، پہلے اس کے خدا کو شہید کرو، اس کو خدا کو مارو، پہلے اس کو پہلے کہو کہ تم خدا کو کھا لو پہلے، اس کے بعد لا الہ الا اللہ کہنا. سمجھ گئے؟ پہلے یعنی پہلے عیسیٰ کی نفی کرو، پہلے مریم کی نفی کرو، اس کے بعد لا الہ الا اللہ کہنا. پہلے لا الہ کہو پھر الا اللہ کہنا. تو یعنی پہلے نفی کرو نا، سارے دنیا کے خداؤں کا انکار کرو پھر اللہ کو مان لو. پہلے دل کی جو سلیٹ ہے، دل کی کاپی کو صاف کرو، پہلے مٹا دو اس کو، اس کے بعد اس پہ اللہ لکھو. اچھا جی. اچھا، اسی طرح ایک اصطلاح ہے آپ کی امر بالمعروف نہی عن المنکر. بار بار آتا قرآن میں 40-50 آیات آئی ہیں یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. تو آمرون بالمعروف وناہون عن المنکر، کئی انداز سے یہ کتاب آئی. تو ہندوستان کے جو مشہور امیر تھے، ابھی حال میں انتقال ہوا، مولانا جلال الدین صاحب عمری، ان کی ایک کتاب ہے معروف و منکر کے نام سے. اگر نہیں پڑھی آپ خرید لیجئے کتاب، معروف و منکر 2-3 مرتبہ پڑھی. تو یہ ذمہ داری ہے امت کو. ہمیں پیدا ہی اللہ تعالیٰ نے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا. معروف و منکر، جی ٹائٹل کتاب کا نام ہے معروف و منکر، اور جلال الدین صاحب عمری کی کتاب ہے جی. اچھا، تو اب وہ پڑھایا آپ نے، لیکن اس پہ لیکچر دلوائی ہے. ہر آدمی معروف کے اوپر جو ہے درس دے، باری باری درس دے، منکر کے اوپر درس دے، معروف و منکر کے اوپر. تو ایک مشہور اصطلاح ہے. اسی طرح دیکھیے یہ امت. اچھا سنیے، انسان کو کیوں پیدا کیا؟ مقاصد سنیے، ایک مقاصد پر آپ کے درس ہونے چاہیے. مقاصد، مثال کے طور پر انسان کو پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، اس امت کو پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ نمبر 3، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو مقاصد کیا ہے؟ مقاصد اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے آپ. انسان کو کیوں پیدا کیا گیا، امت محمدیہ کو کیوں پیدا کیا گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں پیدا کیا گیا، یہ مقاصد آپ کے سامنے ہو. ایک آدمی آیا میرے پاس، لڑکا، کہنے لگا کہ میں نے ایم اے اسلامیات کیا ہے، اب میں ایم فل کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے کوئی موضوع بتائیے، کس موضوع پر میں مقالہ لکھوں. تو میں نے کہا ایسا کرو، تم پورے قرآن کھول لو، تو اس میں لام زیر لی دیکھ لو. لام زیر لی کتنی مرتبہ لام زیر لی آیا ہے دیکھ لو، یہ پورا تمہارا مقالہ ہو جائے گا. لی کا مطلب ہے فار دی سیک آف، کازیٹیو لام ہے نا یہ، یعنی تاکہ، اس لیے، تاکہ لیظہرہ علی الدین، تاکہ جو ہے وہ دین کو غالب کر دے اس کو. لی، یہ لی بہت اہم ہے. لیشہدوا، اب آج وہ جمعے کا وہ خطبہ ہو رہا تھا اس میں حج کا، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ حج میں وہ منافع کا مشاہدہ کریں. لیشہدوا منافع لہم، حج کے یہ منافع کیا ہے اس میں، حج میں اس کے فائدے کیا ہیں حج کے، اس کا مشاہدہ کریں، اس کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں کہ
25-30 لاکھ لوگ حج کر رہے ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کی تو غور کریں. لی آ گیا نا، لی یشہدوا منافع لہم. تو یہ آپ موضوعات. اچھا اسی طرح سن لیجئے، زکوٰۃ کا موضوع لے لیجئے، زکوٰۃ پر ساری آیات جمع کر لیجئے، زکوٰۃ نہ دینے کا انجام. نماز کی آیات جمع کر لیجئے آپ. حج کی آیات تو بہت آسان ہے، 2-3 ہی مقامات ہیں. ایک تو سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے، ایک آل عمران میں اس کا ذکر ہے، اور ایک سورۃ الحج میں اس کا ذکر ہے، اور کچھ سورہ توبہ میں اور انفال میں کچھ اشارے ہیں. تو محدود ہے وہ. اچھا ایک درس آپ تیار کیجئے روزوں کے اوپر. وہ تو ایک ہی جگہ ساری آیات آ گئی ہیں. سورہ بقرہ 183 سے لے کے 187 تک 5 آیات ہیں. یہ 5 آیات پر مہارت حاصل کر لیجئے، آپ یاد کر لیجئے. جو درس دے رہے ہیں آپ، جس آیت کا، جس سورت کا، جس رکوع کا، جو بھی درس دے رہے ہیں آپ، اس کو آپ 40-50 مرتبہ پڑھ کر زبانی یاد کر لیجئے. تو موضوع آپ کے بالکل سامنے ہونا چاہیے. اچھا موضوع سے آپ ہٹے نہیں. اچھا بعض لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے اور کہ وہ موضوع سے بھٹک جاتے ہیں، سمجھے آپ، اور ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. اب مثال کے طور پر ایک صاحب کو کہہ دیا گیا بھائی علامہ اقبال پر آپ تقریر کیجئے اور 10 منٹ تک کیجئے، علامہ اقبال کی شاعری پہ کیجئے. وہ کہتے ہیں علامہ اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. علامہ اقبال سے چلیے سیالکوٹ میں پیدا ہو گئے. اس کے بعد کہتے ہیں سیالکوٹ کو تو آپ جانتے ہیں آج کل وہاں نیا ایئرپورٹ بھی بن گیا ہے، اور وہ وہاں مشہور ہے، وہ اسپورٹس کی چیزیں ہوتی ہیں. اب آپ 8 منٹ تک آپ جو ہے سیالکوٹ پہ بولتے رہے ہو. تو میں بات کر رہا تھا علامہ اقبال کی شاعری. وہ کہتا ہے اچھا بھائی آپ کا ٹائم ہو گیا. ارے بھائی آپ کو 10 منٹ میں بات کرنی ہے علامہ اقبال کی، آپ سیالکوٹ میں پہنچ گئے، وہاں سے اسپورٹس میں پہنچ گئے، فورن ایکسچینج میں پہنچ گئے، سیالکوٹ ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے آپ. تو آپ بیوقوف آدمی ہیں نا. سمجھدار آدمی اپنے مقصد سے غرض رکھتا ہے، بالکل سیدھے ناک کی سیدھ میں جاتا ہے. تو قرآن مجید بھی دیکھیے، قرآن مجید کی ایک بات بتاؤں میں آپ کو. قرآن مجید ادھر ادھر کوئی بات کرے، طلاق کی بات کرے، شادی کی بات کرے، بچوں کی بات کرے، یتیموں کی کرے، مسکینوں کی بات کرے، جہاد کی بات کرے، انفاق کی بات کرے، کہیں کرے، لیکن بات توحید پر لے آئے گا، آخرت پر لے آئے گا. الیہ المصیر، الیہ المصیر کہے گا وہ. آخرت پر بات لائے کے تان توڑے گا وہ. میرے پاس آنا ہے بچو، الیہ المصیر، میرے پاس آنا ہے، اس کو لوٹ کر. قرآن مجید اپنے مقاصد سے غافل نہیں ہوتا. تو آپ لوگ بھی، وہ شاعر کہتے ہیں نا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. تو ادھر ادھر نہ جائیں آپ. جو آپ نماز پہ بات کریں تو نماز کی بات ہو، روزے پہ بات کریں روزے پر، زکوٰۃ کی بات کریں، حلال و حرام کی بات کریں صرف حلال و حرام. آپ سطر کی بات کریں صرف سطر آپ کا موضوع. حجاب کی بات کریں صرف حجاب کی بات کیجیے. فحاشی کی بات کریں، فحاشی کی ساری آیات آپ کے سامنے ہوں. موضوع سے ہٹنے والا بے وقوف آدمی ہوتا ہے، یہ اچھی طرح سمجھ لیجیے. تو آپ دیکھیے قرآن مجید بے وقوفوں کا بھی ذکر کرتا ہے، عقل مندوں کا بھی ذکر کرتا ہے. اچھا ایک اور آپ کو میں درس کا عنوان دے رہا ہوں، اولو الالباب پہ درس دیجیے. آج ہی آیت سنی ہم نے جمعے کے خطبے میں، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. یہ عقل مند لوگ کون ہیں، اہل لب کون ہیں؟ تو یمن کے لوگ آتے تھے، بغیر پیسے کے آ جاتے تھے حج کے لیے. تو اللہ نے بغیر پیسے کے، اور بھیک مانگتے تھے. مولوی صاحب، مولوی آ جاتے تھے، بھیک مانگتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ بغیر پیسے کے مت آؤ، زیادہ راہ ساتھ لو، تزودوا. لیکن
سب سے بہترین زاد راہ وہ تقوی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یمن سے آ رہے ہیں، لڑکیوں کو نہ تاکو، چوری کی طرف نہ تاکو، نگاہیں نیچی ہوں، اللہ کا خوف ہو، تو پیسے بھی ساتھ لو، لیکن پیسے کے ساتھ اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی ہو۔ ان خیر الزاد التقوی، سب سے بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ واتقونی، مجھ سے ڈرو، میرے غضب سے ڈرو، واتقونی یا اولی الالباب، اے عقل مندو۔ عقل مند لوگ کون ہیں؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین آسمان کی تخلیق میں، رات اور دن کی گردش میں دلائل موجود ہیں عقل مندوں کے لیے۔ یہ عقل مند کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتے ہیں، زمین اور آسمان پر غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں رب وقنا عذاب النار۔ کائنات کا مقصد یہ ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں۔ تو یہ تو آپ کی جو ہے پہلی بات ہو گئی، یہ موضوع کا انتخاب ہو گیا۔ چلیے جی، اب آپ کا دوسرا موضوع ہے مواد کا حصول کہاں سے کیا جائے۔ تو ایک تو آپ کے پاس 2-4 تفسیریں ہوں، تفہیم القرآن آپ کے پاس ہو، تفسیر ابن کثیر آپ کے پاس ہو، اور معارف القرآن بھی بہت اچھی تفسیر ہے، تدبر قرآن حدیث میں کمزور ہے، فقہ میں کمزور ہے، لیکن بلاغت میں بہت اچھی ہے، تو ذرا ہوشیاری کے ساتھ، لیکن سمجھ میں نہیں آتی، ذرا علماء کو سمجھ میں آتی ہے، عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تدبر۔ اس کی خوبیاں بھی بہت اچھی ہیں، اس کی خامیاں بھی ہیں، اس پر نگاہ ہونی چاہیے آپ کی، اور پڑھتے پڑھتے سمجھ میں آتا ہے کہ کون کہاں اچھا ہے۔ ترجمہ بہت اچھا ہے تدبر کا۔ میں نے ایک عالم دین کو اپنے سامنے بٹھا لیا، میں تفہیم کا ترجمہ اور دوسرے کو میں نے تدبر کا میں نے ترجمہ دیا، اور 15 پارے میں سامنے بیٹھ کر ہم نے تقابلی جائزہ لیا۔ ہاں بھائی، مولانا مودودی نے کیا لکھا، مولانا اصلاحی نے کیا لکھا، اصلاحی صاحب نے کیا لکھا، مولانا مودودی نے کیا لکھا۔ تو جب ہم غور کرتے رہے تو پتہ چلا بعض جگہ اصلاحی صاحب نے کمال کر دیا اور بعض جگہ مولانا مودودی نے کمال کر دیا۔ تو جب آپ اس طرح ایک سے زیادہ تفسیریں پڑھتے ہیں تو جیسے یہ ایسی بات ہے، سنیے، آپ 10 دکانوں کی شاپنگ کرتے ہیں نا، اب جدہ میں آپ اتنی دکانوں پہ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار وہ لینا ہے تو وہاں سے لے لو، وہ لینا ہے تو تم اس دکان پہ چلے جاؤ، وہ جو اس کے لیے باب مکہ چلے جاؤ، اس کے لیے فلاں مال میں چلے جاؤ، اس کے لیے فلیمنگو میں چلے جاؤ، وہ وہاں سستا مل جائے گا، وہ اچھی کوالٹی کا مل جائے گا۔ یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب آپ گھومیں گے پھریں گے اور کمپیئر کریں گے، موازنہ کریں گے، تقابل کریں گے، پھر بات سمجھ میں آئے گی نا۔ تو تفسیروں کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اچھا جی، میں یہ بات لکھ بھی چکا ہوں، ایک کتاب قرآنک ڈکشنریاں یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ ایک تو اچھی جو ڈکشنری ہے وہ ان کی ہے ہمارے عبدالرشید نعمانی صاحب کی لغات القرآن، وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، لیکن وہ 6 جلدوں میں ہے، چھوٹی چھوٹی۔ اب میں نے وہ اس کو ریوائز کیا ہے، ایک جلد میں ہم اس کو لے آ رہے ہیں اور اس کی خامیوں کو دور کر رہے ہیں، اس کو زیادہ بہتر طریقے سے ایک جلد میں لے کے آ رہے ہیں۔ تو یہ کام میں کر رہا ہوں، انشاءاللہ اللہ کرے کہ میری زندگی میں یہ کام ہو جائے۔ اس کا مادہ کیا ہے اور اس سے متعلق بحث کیا ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اہم کتاب ہے مفردات القرآن، امام راغب اصفہانی کی، یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، یہ لکھ چکا ہوں میں، تو آپ نہیں ہے مدرس کے پاس وہ دیکھ لیجئے۔ دیکھیے، لیکن میں کمپیوٹر پر زیادہ اعتبار نہیں کرتا، سمجھے؟ کیا پتہ کون سی سائٹ ہے، کس کی سائٹ ہے۔ دیکھیے، وہ تو جو آئی ٹی کی دنیا ہے نا، وہ ایک ایسا استبل ہے جس میں گھوڑے اور گدھے ایک ساتھ باندھے جاتے ہیں۔
کتاب دیکھیے، امریکہ میں آج بھی کتاب چھپتی ہے، کتاب پڑھی جاتی ہے. تو کتاب اللہ نے، اگر اللہ چاہتا تو کمپیوٹر نازل کر دیتا نا. اللہ نے کمپیوٹر نازل نہیں کیا، کتاب نازل کی ہے اور رسول کو بھیجا ہے. تو یہ جو کمپیوٹر والے لوگ ہیں اکثر گمراہ ہو جاتے ہیں. اور آپ برا نہ مانیں، آج کل جو گمراہیاں ہو رہی ہیں نا، جو گمراہیاں پھیل رہی ہے، تو اس میں یہ، اب دیکھیے ہم لوگ علماء کے پاس نہیں جاتے، تفاسیر کے پاس نہیں جاتے. تو آپ لوگ جب سوشل میڈیا پہ جا کر دین سیکھتے ہیں، آپ برباد ہو جاتے ہیں. دین قرآن سے سیکھیے، حدیث سے سیکھیے، علماء کی محفل میں بیٹھیے. سوشل میڈیا آپ کو برباد کر کے رکھے گی، سوشل میڈیا سے بچیے آپ. اچھا جی، تو یہ مواد جو ہے، میں ریاض الصالحین ایک بہت اہم ترین کتاب ہے. ریاض الصالحین کی خوبی کیا ہے؟ اچھا، آپ لوگوں کے پاس ریاض الصالحین کس کے پاس ہے بتائیے ذرا. تو ماشاءاللہ اتنے لوگ ہیں نا. اچھا، اس کی خوبی کیا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو. امام نووی صرف 45 سال زندہ رہے، بڑا عظیم کام کر کے گئے. 676 میں انتقال ہوا، بڑے برے زمانے میں پیدا ہوئے. یہ 656 میں فال آف بغداد ہوا، 20 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا. اس زمانے میں 45 ایئرس میں بڑا کام کر گئے، صحیح مسلم کی شرح لکھ کر گئے امام نووی. کرتے کیا ہیں، وہ قرآن کا ایک ٹکڑا لے لیتے ہیں. جیسے مثال کے طور ایک ٹکڑا لے لیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس کے بعد صحیح احادیث لے آتے ہیں. ایک ٹکڑا لے لیتے ہیں، وَآتِي ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو. اس کے بعد پھر وہ 2-4 اور آیات لے آئیں گے، اتنا ہی ٹکڑا لیں گے، پوری آیت نہیں لیتے. وہ رشتہ داروں سے متعلق جتنی آیات ہیں وہ لیں گے، پھر اس کے بعد احادیث لے آئیں گے. تو قرآن اور حدیث کو جوڑنے کا فن آپ سیکھیے امام نووی سے. اور درس کے لیے بہترین کتاب ہے ریاض الصالحین، بہترین کتاب ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک باب انہوں نے باندھا ہے کہ تشبہ اور مخالفت. اس کے بعد پہلی حدیث لے کے آئے ہیں وہ خالف الشیطان. پہلی حدیث لے کے آئے ہیں شیطان کی مخالفت کرو. اور اس میں ہے کہ فَإِنَّهُ يَأْكُلُ مِن یسار، وہ جو ہے لیفٹ ہینڈ سے کھانا کھاتا ہے. شیطان کی مخالفت کرو سیدھے ہاتھ سے، کل بیمین، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. شیطان کی مخالفت کرو، شیطان کی مخالفت کرو. اچھا، اسی طرح خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. یہود اور نصارہ اپنے بال رنگتے ہیں، وہ بال نہیں رنگتے، وہ تم لوگ رنگا کرو. یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. لیکن اب یہود و نصارہ رنگنے لگے، آپ ان کی پیروی کر رہے ہیں، آپ ان کی. تو یہ میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ ڈکشنری آپ کے پاس ہوں، اور عبدالرشید نعمانی صاحب کی کتاب آپ کے پاس ہو لغات القرآن، امام راغب کی مفردات آپ کے پاس ہو، ریاض الصالحین آپ کے پاس ہو. تو یہاں سے بہت سارا مواد آپ کو مل جائے گا. اچھا، ایک اور کتاب ہے، وہ تو آپ کے پاس ہوگی ہر آدمی کے پاس، موجم المفاہرس لالفاظ القرآن الکریم، محمد فؤاد الباقی کی کتاب ہے. 20 ریال 25 ریال میں ملتی ہے، آپ خرید لیجیے ہر آدمی. اس میں ایک لفظ دیکھیے کتنی جگہ وہ آیت آئی ہے، وہ بتا دیتے ہیں. موجم المفاہرس، موجم المفاہرس. ہاں، لیکن کوئی مسئلہ نہیں. آپ قرآن دیکھیں تو قرآن کی ساری آیت نہیں. قرآن کتنی جگہ آیا ہے؟ طاغوت پہ ہے سمجھیے، تو طاغوت کتنی جگہ آیا ہے، طغا کتنی جگہ آیا ہے، سمجھے؟ تو وہ کتاب خرید لیجئے، یہ ہر دکان پہ ملتی ہے، 25 ریال 30 ریال میں مل جائے گی. کلرڈ ملتی ہے آپ کو، کلرڈ ملتی ہے، سمجھے آپ؟ تو کوئی زکوٰۃ ہے سمجھے، زکوٰۃ کا لفظ کتنی جگہ آیا ہے، کتنی آیات ہے، وہ آپ کو مل جائیں گی. تو یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، مدرس کے پاس. چلیے جناب، اب اس کے بعد
ہم انس بھائی تیسرے موضوع کی طرف آتے ہیں، پیش کرنے کا انداز۔ تو ایک بات تو پہلے کہہ چکا ہوں میں، آپ اپنے موضوع سے بالکل نہ ہٹیے، بالکل سیدھے ناک کی سیدھ میں جانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، اور یہ قرآنی انداز ہے، سن لیجئے، کہ پہلے آپ انٹروڈکشن بیان کریں اور آخر میں کنکلوژن بیان کریں، اور وہی بات جو انٹروڈکشن میں کہی وہ کنکلوژن میں کہیے، آپ جو ابتدائیے میں کہتے ہیں وہی اختتامیے میں کہیے، درمیان میں آپ تفصیلات بیان کریں۔ سمجھ گئے بات آپ؟ جیسے مثال دیتا ہوں میں آپ کو، سورہ انفال کو لے لیجئے آپ، تو ابتدا میں کہا گیا کہ جو اللہ اور رسول کی پیروی کریں گے ان کے لیے رزق کریم ہے، ان کے لیے عزت کی روٹی ہے، اور آخر میں سورہ انفال کے اختتام پہ بھی رزق کریم آیا، عزت کی روٹی آئی۔ سورہ دہر آپ پڑھتے ہیں ہر جمعے کو، فجر کی نماز میں پڑھنا چاہیے۔ اچھا جناب، اب آ جائیے سورہ دہر، اس میں ابتدا میں بھی ایک لفظ آیا ہے سبیل کا، آخر میں بھی ایک لفظ آیا ہے سبیل کا، اور یہ مضمون ہے فریڈم آف چوائس، فریڈم آف ریلیجن کا۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے آپ کو راستہ دکھا دیا ہے، السبیل دکھا دیا ہے، الاسلام دکھا دیا ہے، یہ ہے سیدھا راستہ، ہم نے آپ کو صراط مستقیم دکھا دیے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اب آپ کی مرضی ہے، شکر گزار بن کے رہیے یا ناشکرے بن کے رہیے۔ فریڈم آف ریلیجن، دیر از نو کمپلشن، لا اکراہ فی الدین۔ اب یہی مضمون آخر میں آتا ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جس کا دل چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ اب سبیل کو سبیل سے جوڑنا ہے، سمجھ کے بات؟ تو جب آپ سنیے، فرض کیجئے آپ طاغوت پہ بات کر رہے ہیں، تو آپ بتائیے طاغوت جو ہے طغا یطغا سے ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے سرکشی، حد سے تجاوز کرنا، اور اسی سے طغیان کا لفظ ہے، طغیانی ہے۔ تغل ماء کا مطلب ہے پانی آپے سے باہر ہو گیا، اور حد اعتدال سے تجاوز کر گیا۔ تو اب اس کی عربی میں یہ طغا اور طاغوت کے کیا معنی ہیں؟ طاغوت جو ہے فاعول کے وزن پر اس میں مبالغہ ہے، تو آپ پہلے طاغوت کا لغوی مطلب بیان کریں، پھر بتائیں گے کہ یہ لفظ فرعون کے لیے استعمال ہوا، یہ قوم نوح کے لیے ہوا ہے، اذهب الى فرعون فانه طغى۔ تو طاغوت کا پہلے بیان کر دیا نا، اور طاغوت کا انکار کیے بغیر آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ اب آخر میں جب پورا درس دے دیا آپ نے 40 منٹ کا، اختتام پر پھر یہی بتائیں گے آپ کہ طاغوت جو ہے اصل میں سرکشی ہے، حد سے تجاوز ہے، بغاوت ہے، یہ یعنی اللہ کے مد مقابل آ جانا ہے۔ اور پھر آپ آیت کے اوپر آیت، اور پھر بتائیں گے آپ کہ یہ لفظ جو ہے عدالت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہ لفظ فرعون کے لیے استعمال ہوا ہے، نمرود کے لیے ہوا ہے، قوم نوح کے لیے ہوا ہے، قوم سمود کے لیے ہوا، کذبت ثمود بتغواہا، تغوا دیکھیے اب، یعنی جھٹلایا سمود نے سرکشی کے ساتھ، یعنی عام جھٹلانا نہیں تھا بلکہ پورے شد و مت کے ساتھ، پورے جو ہے جوش جوانی کے ساتھ، اور پورے تکبر اور غرور کے ساتھ، کذبت ثمود بتغواہا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس پر آپ کی نظر ہونی چاہیے، جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو آخر میں کنکلوڈ کیجیے آپ۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کو، قرآن اپنے مقصد سے ادھر ادھر نہیں ہوتا، سمجھے آپ؟ قصہ برائے قصہ نہیں ہے، کہانی برائے کہانی نہیں ہے، وہ قرآن آپ کو بدل کے رکھ دیتا ہے، اور آپ کو بار بار بتاتا ہے کہ اللہ کی طرف آپ کو لوٹنا ہے۔ اچھا، پیش کرنے کا انداز یہ تو بتا دیا میں نے آپ کو، ابتدائیہ، اختتامیہ، درمیان میں میٹیریل ہے۔ اچھا سن لیجئے، ایک ہمارے دوست تھے
بہت اچھا درس دیتے تھے. اب بوڑھے ہو گئے ہیں، ہماری عمر کے ہیں، تو بہت دن ہوئے ان سے ملاقات نہیں ہوئی. تو ایک مرتبہ ان کو ایک حلقے میں بلایا گیا، دفتر سے سیدھے چلے آئے 3 پیس سوٹ. کوئی آدمی سننا ہی نہیں چاہتا تھا ان کو. اچھا، یہاں کوئی 30-35 سال کا ایک واقعہ بتاتا ہوں. ایک بہت بڑے آدمی تھے امریکہ کے، اور جمعیت کے پرانے لوگوں میں سے تھے، یہ قرہ مراد وغیرہ کے ساتھیوں میں سے تھے، نام نہیں لیتا ان کا. یہاں آئے، بہت اچھا درس دیتے تھے، بہت اچھا درس دیتے تھے، جمعیت کے سابقین میں سے تھے. کلین شیف. لوگوں نے اسی عزیزیہ میں درس ہوا، یہاں غالباً غیور صاحب کا مکان تھا یا کس کا مکان تھا، یا انصاری صاحب کا مکان تھا، مجھے اب یاد نہیں ہے، کسی مکان پہ ہوا. لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ آپ نے درس بہت اچھا دیا، لیکن یہ کیا ہے کلین شیف؟ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا. تو سب سے پہلے آپ اپنی خشخشی داڑھیوں کی اصلاح فرمائیے. آپ کا دماغ کتنا ہے، آپ کی عقل کتنی ہے، آپ کا درس کیسا ہے، وہ بات کی بات ہے. سمجھ گئے بات؟ وہ تو بعد میں پتہ چلے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں. سمجھے؟ آپ لڑکی کو دیکھنے جاتے ہیں نا، اپنے لیے، اپنے بیٹے کے لیے لڑکی دیکھنے جاتے ہیں، پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ ظاہری کو دیکھتے ہیں نا، یا باطن کو دیکھتے ہیں. پتہ تو بعد میں چلتا ہے، 20 سال کے بعد، 25 سال کے بعد، کہ کس مصیبت سے سابقہ پڑا ہے آپ. وہ تو بعد میں پتہ چلے گا نا. پہلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ لڑکی نماز پڑھتی ہے یا نہیں پوچھتے ہیں، اس کا عقیدہ کیا ہے پوچھتے ہیں، صورت شکل دیکھتے ہیں، حجاب کرتی ہے نہیں کرتی، یہی چیز دیکھتے ہیں نا. ظاہر کو دیکھتے ہیں یا باطن کو دیکھتے ہیں؟ تو یہ بیوقوف لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ظاہر اور باطن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. بیوقوف لوگ ہیں، اولو الالباب نہیں ہیں، وہ سفہا ہیں. وہ سفہا ہیں جو باطن اور ظاہر کے فرق کو نہیں سمجھتے اور اس کے باہمی تعلق کو نہیں سمجھتے، عقل مند نہیں ہے وہ. تو خشخشی داڑھیوں والوں سے میری گزارش ہے کہ یہ آپ لمبی داڑھی رکھیں. اچھا، اور ٹوپی کے بغیر کبھی درس نہ دیں. ٹوپی کے بغیر کبھی درس نہ دیں آپ. اب یہ دیکھیے، اب آپ سوال کریں گے مجھ کی شرعی دلیل دیں، مجھے قرآن کی آیت بتائیں، مجھے نص بتائیں، مجھے صحیح حدیث بتائیں، مجھے فلاں بتائیں. ارے بھائی، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق بدیہی ہوتا ہے. دیکھیے، مثال کے طور پر ایک حدیث بتاتا ہوں میں آپ کو. اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی. اے اللہ، میرے باطن کو، پہلے دیکھو، پہلے اس کے الفاظ ہیں اللہ میرے ظاہر کو خوبصورت بنا دے. اس کے بعد دوسرا جملہ ہے میرے باطن کو میرے ظاہر سے زیادہ خوبصورت بنا دے. دیکھیے، قرآن میں کہا گیا فحاشی 2 قسم کی ہوتی ہے، وما ظہر وما بطن. سمجھ گئے بات؟ تو اپنے مدرس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کا ظاہر اچھا ہو، اس کا لباس اچھا ہو. 3 پیس سوٹ میں ٹائی لگا کے آپ درس دے رہے ہیں تو یہ بات نہیں چلے گی. اچھا، جن لوگوں نے اس طرح کے کام کیے نا، وہ بھی جن کی تہذیب یہ تھی، وہ لوگ بھی بہت اپنے اندر کوئی ظاہری تبدیلی کر لیتے تھے. جیسا مثال دیتا ہوں میں آپ کو، ایک بہت بڑے ساؤتھ افریقہ کے ہمارے مناظر ہوا کرتے تھے عیسائیت کے خلاف. تو وہ تو کوٹ پینٹ پہنتے تھے وہ، لیکن ساتھ میں ہمیشہ ٹوپی پہنتے تھے. اچھا، اسی طرح اور لوگوں کو ہم نے دیکھا، ان کا لباس جو ہے وہ ہوتا تھا، لیکن بڑی داڑھی رکھتے تھے اور ٹوپی پہن لیتے تھے، کبھی شیروانی پہن لیتے تھے. ذاکر نائک کو بھی ہم نے شیروانی میں دیکھا، ٹوپی کے ساتھ دیکھا، یا رومی ٹوپی پہن لی، یا کوئی چنا کیپ پہن لی، یا قراقلی ٹوپی پہن لی. کوئی ظاہر آپ کا بہت اچھا ہونا چاہیے. تو اچھا، اب آپ جو بات کہنا چاہتے ہیں درس میں پوائنٹس لکھ لیجیے. اب یہاں جیسے میں نے یہاں کاغذ پہ لکھ لیا کہ مجھے اب یہاں 7 پوائنٹس ہے، اس کو کھولنا ہے. میں بھول جاتا ہوں، بوڑھا آدمی ہوں، میں نے لکھ لیا.
انہوں نے جو میسج بھیجا وہ لکھ لیا میں نے کہ بھول نہ جاؤں. تو پیش کرنے آپ کے الفاظ، آپ کے پوائنٹس آپ کاغذ پہ لکھ لیجئے. مجھے 10 باتیں کہنی ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. چلیے جی، اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ موجودہ حالات پر آپ اپنے درس کو کس طرح منطبق کیا جائے اور تحریک کے مقاصد کیا ہیں، اس سے کیسے اس کو مربوط کیا جائے. اچھا، پہلے دیکھیے، اکثر ہمارے جماعت کے ساتھیوں کا مسئلہ یہ ہو گیا ہے، تحریک کے ساتھیوں کا، کہ تحریک کے مقاصد کو وہ پوری طرح نہیں سمجھتے. اچھا، تحریک کو، اب یہ آفت ہے، وہ تحریک کو ایک سیاسی تحریک سمجھتے ہیں. جماعت اسلامی کی تحریک ایک سیاسی تحریک بھی ہے، لیکن صرف سیاسی تحریک نہیں ہے. جماعت اسلامی پورے اسلام کی تحریک ہے، پورے اسلام کو غالب کرنے کی تحریک ہے، صرف سیاسی تحریک نہیں ہے، سیاسی تحریک بھی ہے. اچھا، تحریک کیا ہے؟ تحریک کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے، اس کو سمجھ لیجیے. تحریک شروع ہوتی ہے لا الہ الا اللہ سے. جماعت کے دستور میں بھی پہلی چیز کیا ہے؟ وہ نسبولنے کے بعد کیا ہے؟ عقیدہ ہے. آپ پڑھ لیجیے میری دستور کی شرح آ رہی ہے، مجھے اس سال شائع ہو جائے گی انشاءاللہ. دستور کی دفعہ 3 4 5 6 7 8 9 10 تک میں نے پوری شرح لکھ دی ہے اس کی، اور اب نظر ثانی کر رہا ہوں تو وہ شائع ہو جائے گی، آپ پڑھ لیجیے اس کو. عقیدہ پہلے ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. جو نبی آتا ہے، جو رسول آتا ہے، سورہ شعراء دیکھ لیجئے، سورہ ہود دیکھ لیجئے، سورہ اعراف دیکھ لیجئے، بے شمار صورتیں ہیں، ہر رسول آ کے پہلی بات کیا کہتا ہے؟ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. ما لکم، تم لوگوں کے لیے، ما لکم من الہ غیرہ. توحید سے بات شروع کی اور رسالت کی بات کیجیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، جھوٹے نہیں ہیں، سچے رسول ہیں. تیسری بات آخرت، جنت ہے، دوزخ ہے. یہ دنیا قائم نہیں رہے گی، برباد ہو جائے گی. چاند نہیں رہے گا، سورج نہیں رہیں گے، پہاڑ نہیں رہیں گے. ہم مرنے والے ہیں، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. یہ بنیاد ہے آپ کی. اس کے اوپر پھر عبادات، لوگوں کو نماز کی طرف بلانا. یوں سمجھ لیجئے کہ جماعت اسلامی کا کام تبلیغی جماعت کا کام بھی ہے. تبلیغی جماعت ایک صوفی تحریک ہے، اور ان کی کتابوں میں ساری وہ ضعیف اور جھوٹی احادیث بھی ہیں، لیکن وہ جماعت بہت اچھی ہے. میں بتاؤں آپ کو، وہ مسجد کی طرف بلاتی ہے، وہ نماز کی طرف بلاتی ہے. ٹھیک ہے، ان کا لٹریچر جو کچھ ہے، ان کی محدودیت جو کچھ ہے، ان کی خامیاں اور کمزوریاں جو کچھ ہیں، لیکن وہ ہیں بڑے عظیم لوگ. انہوں نے لاکھوں لوگوں کو مسجد سے جوڑا ہے، انہوں نے لاکھوں لوگوں کو نمازی بنایا ہے. وہ شخص سخت ظالم ہے جو ان کی خدمات کا اعتراف نہ کرے. اور جماعت اسلامی کی انہوں نے مخالفت کی، مولانا مودودی کی انہوں نے مخالفت کی. انہوں نے فتنہ مودودیت کو دنیا میں عام کیا. وہ ہمارے ساتھ خلاف کام کرتے رہے، یہ الگ بات ہے. اس کے باوجود ہم کسی قوم کی دشمنی میں انصاف کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے. ہم کہیں گے کہ ان کی یہ خوبیاں ہیں، ان کی یہ خامیاں ہیں، ہم ان کی خوبیوں کے ساتھ ہیں. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تو اسی طرح یہ اخلاقیات کی ایک تحریک ہے. ہم نے حلف اٹھایا، دستور کے اوپر حلف اٹھایا، لا الہ الا اللہ کے علمبردار ہیں. تو یہ توحید کی تحریک ہے، یہ عبادات کی تحریک ہے، یہ نماز اور زکوٰۃ کی تحریک ہے، یہ اخلاقیات کی تحریک ہے، یہ خاندانی نظام کے استحکام کی تحریک ہے، اور یہ لین دین کی معاملات کی تحریک ہے. جائیداد کی تقسیم صحیح ہو اور لین دین صحیح ہو، تجارت صحیح ہو،
تو تحریک کے اور پھر ہم ایک ایسی اجتماعیت اور ایسی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں جو انصاف قائم کرے. ہم اداروں کو بدلنا چاہتے ہیں, ہم پولیس کو بدلنا چاہتے ہیں, ہم فوج کو بدلنا چاہتے ہیں, ہم بینکس کو بدلنا چاہتے ہیں, میڈیا کو بدلنا چاہتے ہیں. تو یہ تحریک کے مقاصد آپ کے سامنے بالکل واضح ہوں. اچھا, اب حالات پر کیسے منطبق کریں؟ جب پورا دین آپ کے سامنے ہے نا, پورا دین آپ کے سامنے ہے, تو خود بخود قرآن آپ کی اس کی رہنمائی کرے گا. اس میں پردے کے احکام آئیں گے تو آپ بتائیے کہ دیکھیے فحاشی ہو رہی ہے, تو حالات حاضرہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں, یہ آپ کو باخبر ہونا چاہیے نا. غزہ میں کیا ہو رہا ہے آپ کو باخبر ہونا چاہیے. یہ پچھلے 100 سالوں میں مغرب نے کیا کیا, امریکہ نے کیا, آپ کو معلوم ہونا چاہیے. دوسری جنگ عظیم میں گوروں نے کیا کیا, جاپان کو تباہ کر دیا. اس جاپان 1945 55 سے 75 تک 20 سال کیا کرتے رہے, 20 سال ویتنامیز کو مارتے رہے. 91 میں کیا کیا, 1.5 لاکھ عراقیوں کو مار ڈالا. اب کس کو مارنے آئے ہیں؟ غزہ کے 35-40 ہزار لوگوں کو مار دیا. نسل پرست ہیں, اور وہ کہتے ہیں قرآن کی زبان. دیکھیے آپ قرآن کو پڑھیں گے تو قرآن سمجھ میں آتا. لیس علی الامیین السبیل, لیس علی الامیین السبیل. یہ عرب, یہ مسلمان, یہ امیین ہیں, ناخواندہ ہیں, نان جیوز ہیں, ان کو مارنے میں کوئی گناہ نہیں. لیس علی الامیین السبیل. تو مضمون خود بتاتا ہے, مضمون خود بتاتا ہے کہ اچھا اس کے لیے 2 چیزوں کی مہارت ضروری ہے. ایک قرآن پر مہارت ہو, حالات حاضرہ پر مہارت ہو. آپ ایک وقت مقرر کر لیجئے, روزانہ آپ کا ٹیلی ویژن دیکھنا, اخبار پڑھنا ضروری ہے. آدھے گھنٹے آپ میں کرتا یہ ہوں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا, تو میں روزانہ جب ناشتہ کرتا ہوں تو ناشتہ اور ٹیلی ویژن ساتھ ساتھ دیکھتا ہوں. لنچ کرتا ہوں, ناشتہ اور وہ کرتا ہوں. اور سونے سے پہلے 5 منٹ کے لیے کھولتا ہوں ہیڈ لائنز, ٹھیک 9 بجے 9:10 پہ بند کر دیتا ہوں, سو گیا, یا جو بھی ہے فرض کی. تو دنیا سے باخبر رہنا, امت سے باخبر رہنا, اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے, اور دنیا چھوٹی ہو گئی, عالم اسلام میں کیا ہو رہا ہے, عالم کفر میں کیا ہو رہا ہے, یہ پوری طرح باخبر ہونا چاہیے. پھر آپ تحریک اسلامی کے لیڈر ہیں. اچھا جی, اب آ جائیے, 2 باتیں رہ گئی ہیں. ماڈل درس, تو ماڈل درس وہ بہت ساری چیزیں تو بتا چکا ہوں میں آپ کو کہ اپنے موضوع پر بات کیجئے, اور پہلے ابتدائیہ ہو اختتامیہ ہو, موضوع سے آپ باہر نہ نکلیں. اچھا جی, اب 2 باتیں اور رہ گئی ہیں. ایک تو یہ کہ ایک سورت کا درس کس طرح دیا جائے, اور ایک منتخب آیات کا درس کس طرح دیا جائے. اب 2-3 مثالیں لیتا ہوں میں, جیسے سورہ اخلاص کو لے لیا. تو سب سے پہلے زبانی یاد ہے آپ کو, ہر بچے کو یاد ہوتی ہے, لیکن محنت کرنی ہے آپ کو کہ پہلے تو عہد پر آپ نوٹس لے لیجئے. عہد کا کیا مطلب ہے, عہد میں واحد میں کیا فرق ہے, تو عہد پر جتنا آپ لکھ سکتے ہیں لکھیے. پھر سمد پر آپ کوئی ایک صفحہ پورا لکھیے, سمد کی عربی زبان میں کتنے مطلب ہے. اس کے بعد ایک مشکل لفظ آیا ہے کفو کا, لم یلد ولم یولد تو پتہ ہے, اور ولم یکن لہ کفو, تو اب یہ کفو ایک مشکل لفظ ہے. عہد مشکل ہے, سمد مشکل ہے, اور کفو مشکل ہے. تو کف کے اوپر پوری ڈکشنری نکالیے, یہ ڈکشنری وہ ڈکشنری. اس کے بعد اب جوڑیے آپ کہ عہد کا سمد سے کیا تعلق ہے, سمد کا لم یلد سے کیا ہے, لم یلد کا ولم یولد سے کیا ہے, اور اس کا کف سے کیا مطلب. تو دیکھیے پوری صورت آپ کے سامنے ایک ہو جائے گی. یعنی عہد کا مطلب ہے نرالا ہے, یکتا ہے, سب سے الگ, سب سے جدا, یونیک ہے. ایک نہیں, یونیک ہے. اور یعنی لیسا کمثلہ شیء. دوسری چیز یہ کہ سمد ہے. سمد کہتے ہیں چٹان کو, جس میں کوئی چیز داخل نہ ہو, جس میں کوئی چیز خارج نہ ہو.
اس کا تعلق ہے لم یلد سے. اللہ کے اندر سے کوئی چیز نہیں نکلی، اللہ کے اندر سے کوئی نطفہ نہیں نکلا، اللہ کی ڈیلیوری نہیں ہوئی، کوئی بچہ نہیں دیا اس نے کسی کو جنا نہیں. لم یولد، نہ اللہ تعالیٰ جب کوئی بچہ تھا کہ وہ کسی ماں کے پیٹ سے نکلا یا کسی باپ کا نطفہ نہیں ہے. نیچے بھی کوئی نہیں ہے، اس کے اوپر بھی کوئی نہیں. ایسا نرالا ہے، ایسا سمد ہے. اچھا نیچے بھی نہیں ہے اوپر بھی نہیں ہے تو سائڈ پہ ہو سکتا ہے کوئی برابر کا، کوئی کف ہو سکتا ہے. اس کا کف جو ہے اس کی بیوی ہو سکتی ہے، اس کا شوہر ہو سکتا ہے، اس کی بہن ہو سکتی ہے، بھائی ہو سکتا ہے. تو سائڈ کے اوپر پیرلل بھی کوئی نہیں ہے، اس کے اوپر بھی کوئی ہے، نیچے بھی نہیں ہے. اور یہ یہودیوں نے سوال کیا تھا، اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کے رب کا نسب کیا ہے؟ تو آپ اپنے موضوع سے بالکل اٹیچ. ایک صورت آپ سورہ کوثر کا درس دے رہے. کوثر کہاں سے آیا؟ کثیر سے آیا، کثرت سے آیا، کثرہ. واو کیا ہے یہ کوثر؟ اس کے کوثر کے کتنے مطلب ہیں؟ تو کوثر میں جو ہے دیکھیے جنت کی ایک نہر ہے، اس کا نام بھی کوثر ہے. کوثر کا مطلب ہر خیر ہے. کوثر کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور بیٹیاں ہیں. ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، ہم نے آپ کو ناموری عطا کی ہے، ہم نے آپ کو اقتدار عطا کی ہے، ہم نے آپ کو فتح مکہ عطا کی. اب کوثر کی کتنے مطلب ہو سکتے ہیں؟ خیر کثیر سے نوازا ہے. کوثر وہ واو جو ہے وہ مبالغے کے لیے ہے، ملحقات میں سے ہے. تو ہر قسم کی بھلائی کی کثرت عطا کی ہے آپ، لہٰذا آپ دو کام کیجیے. اب وہاں دیکھیے فا ہے، فا کو نہیں چھوڑنا. فصلی ہے نا. اچھا اس میں ایک اہم لفظ ہے لربک، لہٰذا اللہ ہی کے لیے نماز پڑھیے، اللہ ہی کے لیے قربانی دیجیے. اور آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ کا دشمن مٹ جائے گا. اس لیے حمید الدین فراہی نے یہ کہا کہ کوثر کا مطلب جو ہے فتح مکہ ہے. آپ کو اقتدار ملے گا اور دشمن آپ کے سارے آپ کے زیر ہو جائیں گے آپ کے. تو اس لیے آپ مکے ہی کی طرف رک کر کے نماز پڑھیے، مکے کے پاس ہی قربانی کیجیے. ثم یحلها عند البیت العتیق. قربانی حج کی وہ صرف حدود حرم میں ہو سکتی ہے، مکے سے باہر نہیں ہو سکتی، حدود حرم سے باہر نہیں ہو سکتی قربانی. ثم یحلها عند البیت العتیق. تو آپ جو ہے اسی طرح سنیے سورہ فلق کا درس دے رہے ہیں. آپ کہیے کہ 4 چیزوں کے شر سے بچنا ہے. آپ سورت کو پی جائیے، آپ پی جائیے. 4 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک تو مخلوقات کا شر ہے، دوسرے رات کا شر ہے، تیسرے جادو کا شر ہے، چوتھے حاسد کا شر ہے. ما خلق کا شر ہے. ما خلق منی بیکٹیریا ہے، فنگس ہے، مچھر ہے، ڈینگی ہے، بچھو ہے، سانپ ہے، جنات ہے، انسان ہے، امریکہ ہے، برطانیہ، یہودی ہے. ما خلق، جو کچھ تو نے پیدا کیا اس کے اندر شر ہے. اور پھر رات کا شر. رات ہی میں آتے ہیں ڈاکو سارے ناکٹرنل اینیملز. مشرف بھی رات کے 2 بجے آیا تھا. یہ جتنے لوگ ہیں رات کے وقت آتے ہیں، یہ ڈاکو ملک کے پر قبضہ کرنے کے لیے. رات کا شر ہے نا، رات کا شر. دن میں کوئی نہیں آتا، دن دہاڑے. جی ہاں عزیز ہم وطنوں آ جاتے ہیں. پھر جادو کا شر ہے. نفاسا پھونکتے ہیں، گرہن ڈالتے ہیں اس کو پھونکتے ہیں. نفاسا کے کیا مطلب ہے؟ وہ پھونکتے ہیں اس کے اوپر، پھونکتے ہیں اس کے اوپر. اور حاسد کا شر ہے. حسد کہ ان کا بچہ ڈاکٹر ہو گیا، میرا بچہ میٹرک نہیں کر سکا. ان کی بیٹی کی شادی ہو گئی، میری بیٹی کی شادی نہیں ہوئی. اس کو 15,000 ریال تنخواہ مل رہی، مجھے 2,000 کی بھی نہیں مل رہی. میرا بھائی آگے بڑھ گیا، میں پیچھے رہ گیا. اس کی دولت میرے پاس آ جائے، اس کا کاروبار نہ چلے، میرے کاروبار چلے. پڑوسی کی دکان پہ اتنا رش ہے، میری دکان پہ رش نہیں. حاسد. اب سورہ ناس ہے، 3 باتیں ہیں اس میں کہ آپ کو تنگ کریں گے، شیطان تنگ کرے گا
اور اس کی طریقہ واردات کیا ہے؟ سینے میں وہ وسوسے پیدا کرتا ہے. اور دوسرا شر ہے من الجنت، جنات کا شر ہے، اور انسانوں کا شر ہے. جنات کا اتنا بڑا شر نہیں ہوتا جتنا انسانوں کا ہوتا ہے. تو ان تین شر ہو گئے نا، وسوسوں کا شر، جنات کا شر، انسانوں کا شر. ان سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ رب الناس کے دامن میں پناہ لینا ہے، ملک الناس کے دامن میں پناہ لینا ہے، الہ الناس کے دامن میں پناہ لینا ہے. تو اپنی صورت پر بالکل توجہ مرکوز رکھیے. چلیے جی، اب آخری بات ہے. تو میرے پاس اب 5 منٹ ہے. اب سن لیجئے، آپ ایک آیت لے لیجئے، ایک آیت لے لیجئے، ایک آیت کے ٹکڑے کر لیجئے، ہر ٹکڑے کو ہضم کیجئے. ہر ٹکڑے کا، اچھا آپ کو عربی نہیں آتی، یہاں عربی میں لکھ لیجئے آیت کاغذ پہ، اس ٹکڑے کا ترجمہ، پھر دوسرا ٹکڑا ترجمہ، تیسرا ٹکڑا ترجمہ، چوتھا ٹکڑا ترجمہ. ترجمہ لکھ لیجئے آپ. اور اب ٹکڑوں کو آپس میں جوڑتے جائیے. اب مثال دیتا ہوں میں، سورہ انعام کی آخری آیت ہے، ایک ہی آیت ہے، اس کے 5 ٹکڑے ہیں. هو الذی جعلکم خلائف الارض. پہلا ٹکڑا ہے، اس نے آپ کو، آپ لوگوں کو زمین پر خلیفہ بنایا. ہر آدمی خلیفہ ہے، آپ بھی، آپ بھی، آپ بھی، آپ بھی، میں بھی. ایک پہلا خلیفہ تو آدم تھے نا، انی جاعل فی الارض خلیفہ. والذی جعلکم خلائف الارض. دوسری بات جو کہی گئی، ورفع فوقکم، رفع بعضکم فوق بعض درجات. بعض کو بعض پر درجات دیے. ان کو 5 فٹ کا بنایا، ان کو 5.5 کا، ان کو 6.25 کا، ان کو 6 کا، ان کو 6 فٹ 1 انچ، 6 فٹ 2 انچ، برابر نہیں بنایا. سب کا رنگ گورا نہیں ہے، کسی کو کالا بنایا، کسی کو بہت کالا، کسی کو سانولا، کسی کو گورا، کسی کو بہت گورا بنایا. ذہانت ایک جیسی نہیں دی، پیسہ ایک جیسا نہیں دیا، درجات مختلف رکھے. کیوں؟ اب تیسری بات سن لیجیے. نہ صورت میں برابر، نہ علم میں برابر، نہ ذہانت میں برابر، نہ پیسے میں برابر، نہ وسائل میں برابر. خلیفہ لیکن ہر آدمی ہے، غریب ہو یا امیر ہو، کالا ہو یا گورا، خلیفہ سب، ہر آدمی ہے. ایسا کیوں کیا؟ تیسری بات، لیبلوکم فیما آتاکم. جتنے وسائل آپ کو دیے ہیں اسی میں آپ کو آ کے آزمائے. لی آ گیا، دیکھیے یہاں پر، وہ میں نے کہا تھا نا، لی پہ کو نوٹ کریں، لی پہ مقالہ لکھیں آپ، تاکہ ما آتاکم میں آپ کو آزمائے. In the domain of resources that are given to you, you shall be tested. اگر آپ کو 1 ارب دیے گئے ہیں تو 1 ارب میں آزمائش، 1 ملین دیے گئے ہیں تو 1 ملین میں آزمائش ہوگی، 1 کروڑ دیا گیا ہے تو 1 کروڑ میں آزمائش ہوگی، 1 لاکھ دیا گیا ہے تو 1 لاکھ میں آزمائش ہوگی. آپ کی عمر اگر 25 سال ہے تو صرف 25 سال کا سوال ہوگا. آپ کو 80 سال عمر دی گئی ہے تو 80 سوال کا سوال ہوگا. اگر آپ کو 4 بچے دیے گئے ہیں تو 4 کا سوال ہوگا. آپ کو اولاد نہیں دی گئی تو اولاد کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. ہر ایک کا پرچہ الگ ہوگا. ما آتاکم میں سوال ہوگا. چوتھی بات یہ، اللہ سریع العقاب ہے، سزا دینے میں بہت تیز ہے، جلدی جلدی فیصلے کرے گا. اور 5ویں بات یہ کہ اللہ غفور الرحیم. امتحان میں پاس ہو جائیں سریع وہ جو ہے غفور الرحیم، فیل ہو جائیں تو سریع العقاب ہے. ایک ہی آیت کو آپ اگر اچھی طرح سمجھ جائیں تو پھر آپ جو ہے اس. چلیے جی، ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں. سورہ حج کی آخری آیت ہے، جاہدوا فی اللہ حق جہاد. اس کے 12 ٹکڑے ہیں، اس کو ٹکڑے کر لیجئے. واجتباکم، اس نے تم لوگوں کو چن لیا ہے، آپ کو چن لیا، آپ کو چن لیا، آپ کو چن لیا. واجتباکم، آپ مجتبی ہیں. کیوں چنا ہے؟ دنیا کی امامت کے لیے، اقامت دین کے لیے، شہادت حق کے لیے. اب واجتباکم، کام کرو، جہاد کرو، جس نے محنت کرنی ہے محنت کرو، بھرپور محنت کرو. جاہدوا فی اللہ حق تقاتی، جاہدوا فی اللہ حق
حق جہادہ، ٹھیک ہے نا. اور آخر میں کہا گیا کہ واعتصموا باللہ، اللہ سے مضبوط قائم رکھو، میں آپ کے ساتھ ہوں، هو مولاکم نعم المولا و نعم النصیر. اچھا جی، سورہ صافات، آخری بات ذرا نوٹ کرو بھائی. سورہ صافات تو اس کی 3 آیات ہیں، ذرا سمجھ لیجیے آپ. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کرو تو آخر میں 3 آیات پڑھو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اب یہاں دیکھیے 3 آیات ہیں نا، تو اس میں پہلے تو سبحان کا لفظ آ گیا پہلی، آخر میں کیا ہے؟ والحمد للہ رب العالمین. لیکن درمیان میں کیا ہے؟ سلام علی المرسلین. درمیان میں سلام علی المرسلین کیوں آیا؟ اب پوری سورت کو پڑھیں آپ، سنیے پوری سورت آپ کے سامنے ہونی چاہیے نا، تو 3 آیت سمجھ میں آئیں گی آپ. پوری سورت میں پہلے آیا سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح فی العالمین، نوح پر سلامتی ہو. کیا کام کیا، 950 برس کام کیا. خراج تحسین پیش کر رہے سلام علی نوح. اس کے بعد اللہ کہتا ہے سلام علی ابراہیم. باپ سے مقابلہ کیا، قوم سے مقابلہ کیا، نمرود سے ٹکر لی، آگ میں جھونکے گئے، ہجرت کی، فلسطین پہنچے، کنان پہنچے، اردن پہنچے، مصر پہنچے، ہاجرہ سے شادی کی، مکہ آئے، باپ بیٹے نے مل کر بڑھاپے میں خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کیا. مکے اور فلسطین کے درمیان آتے جاتے رہے، ایک بیوی وہاں تھی، ایک بیوی یہاں تھی، وادی غیر ذی زرع میں کام کیا. ابراہیم جس نے وفاداری کا حق ادا کر دیا، ابراہیم جسے امام بنایا گیا، سلام علی ابراہیم، ابراہیم سلامتی ہو تم پر. سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین. کئی پیغمبروں کا ذکر ہوا، حضرت یونس کا، ان کا. اور آخر میں کہا گیا سلام علی المرسلین، تمام مرسلین پر سلامتی. اچھا، اب یہ سبحان اور الحمد کے بیچ میں کیوں آ گیا سلام علی المرسلین؟ وہ اس لیے آیا کہ پیغمبر توحید کا کام کرتے ہیں، اور وہ جہاں کہا گیا نا کہ ما ان غدق، سورہ جن میں کہا گیا اگر آپ الذی استقاموا علی الطریق، اگر آپ دین پر ثابت قدم ہوں گے آپ کو دنیا بھی دی جائے گی. اور وہاں صف میں کہا گیا وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، تو اگر تم کو دوسری دنیا چاہیے وہ بھی ہم دیں گے، نصر من اللہ وفتح قریب، وہ بھی دے دیں گے ہم آپ کو. لیکن اصل چیز ہے آخرت، اصل چیز ہے اللہ کی خوشنودی اور رضامندی. تو پیغمبر سن لیجئے چھوٹی باتیں نہیں کرتا، بڑی بات کرتا ہے وہ. اس کو ذرا سمجھ لیجئے آپ. تو پیغمبر پہلے کرتا ہے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، پیغمبر کہتا ہے اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. تو تسبیح اور حمد یہ کام ہوتے ہیں. ادھر دیکھیے اب تسبیح اور حمد میں کیا فرق ہے. قرآن مجید کی بے شمار صورتیں ایسی ہیں جو تسبیح سے شروع ہوتی ہیں. سبحان ربی الاعلی، سبحان الذی اسری بعبدہ، یسبح للہ ما فی السماوات، سبح للہ ما فی السماوات، الحمدللہ، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، الحمدللہ رب العالمین. الحمد سے کئی صورتیں شروع ہوتی ہیں، سبحان سے کئی صورتیں شروع ہوتی ہیں. الحمد کہتے ہیں اللہ کی ذات کو مثبت صفات سے متصف کرنے کو، اور تسبیح کہتے ہیں اس پر جو غلط الزامات لگائے گئے ہیں، اس سے جو غلط باتیں منسوب کی گئی ہیں، اس سے براءت کو تسبیح کہتے ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ کیا ہے کا نام کیا ہے؟ حمد ہے. اللہ کیا نہیں ہے اس کو تسبیح کہتے ہیں. یعنی احد ہے حمد ہے، صمد ہے حمد ہے. لیکن لم یلد ہے یہ کیا ہے؟ تسبیح ہے. لم یولد ہے تسبیح ہے. لم یکن لہ کفوا یہ کیا ہے؟ تسبیح ہے.
جو نہیں ہے وہ تسبیح، جو ہے وہ حمد ہے۔ اسی لیے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا انتقال سے 3 مہینے پہلے، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حمد کافی نہیں ہے، حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور استغفار کیجئے۔ اللہ تواب، اللہ کو آپ تواب پائیں گے، وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ